اندلس کا پر رونق بازار زندگی سے بھرپور تھا۔ ہر طرف تاجر اپنی آوازیں بلند کیے گاہکوں کو بلا رہے تھے۔ سونے کے سکوں کی جھنکار سنائی دے رہی تھی اور مسالوں اور خوشبوؤں کی مہک فضا میں رچی بسی ہوئی تھی۔ انہی تاجروں میں یوسف بھی تھا، ایک سادہ مگر محنتی مسالہ فروش۔ اس کی چھوٹی سی دکان، جس میں دور دور کے ممالک سے لائے گئے رنگ برنگے مسالے سجے ہوتے، اس کے لیے کسی خزانے سے کم نہ تھی۔ لیکن اس کی تجارت زیادہ نہ چلتی تھی اور اکثر وہ سوچتا کہ کیا کبھی وہ بھی ان امیر تاجروں کی طرح کامیاب ہو سکے گا۔ ایک دن جب وہ دکان پر مصالحے ترتیب دے رہا تھا، ہوا میں ایک نہایت خوشگوار خوشبو اس کو محسوس ہوئی۔ وہ خوشبو اس کے برابر والی دکان سے آ رہی تھی جو ابراہیم کا تھا، ایک مشہور عطر فروش۔ اس کی دکان پر ہمیشہ امیر لوگ اور مسافر بہترین خوشبوؤں کی تلاش میں آتے۔ ابراہیم نے یوسف کو عطر کی خوشبو میں مہو دیکھا تو مسکرا کر بولا، صحیح خوشبو انسان کے احساسات بدل دیتی ہے نوجوان۔ پھر اس نے ایک چھوٹی سی شیشی کھولی اور اسے یوسف کی طرف بڑھایا۔ یوسف نے جیسے ہی سانس لیا، ایک لطیف اور دل کو چھو لینے والی مشک کی خوشبو اس کے حواس میں بس گئی۔ ابراہیم نے مسکراتے ہوئے کہا، دیکھا، تم نے خریدے بغیر بھی اس کی مہک پالی۔ یوسف ہنس پڑا، مگر دل ہی دل میں اس کے الفاظ نے ایک گہرا نشان چھوڑ دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یوسف اور ابراہیم کی دوستی ہو گئی۔ ابراہیم نے اسے تجارت کے ایسے اصول سکھائے جو عام تاجر نہیں سکھاتے، سچائی، دیانتداری اور صبر کا درس۔ اس نے بتایا کہ ایمانداری سے کمائی گئی دولت زیادہ دیر پا ہوتی ہے بنسبت اس دولت کے جو دھوکے سے کمائی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ یوسف کے حالات بدلنے لگے۔ وہ ابراہیم کے مشوروں پر عمل کرنے لگا، قیمت صحیح رکھنا، گاہکوں سے نرمی سے پیش آنا اور اس یقین کے ساتھ کام کرنا کہ جو رزق اس کی قسمت میں لکھا ہے وہ ضرور ملے گا۔ مگر ہر کسی کو اس کا اس طرح سے بہتر ہونا پسند نہیں آیا۔ ایک شام جب بازار خالی ہونے لگا تو یوسف کا پرانا دوست حسن آیا۔ حسن مکار تھا اور چالاکی سے کاروبار کرنے کا عادی تھا۔ ارے یوسف، ابھی تک ان چھوٹے چھوٹے تیلوں میں مسالے بیچ رہے ہو؟ حسن نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یوسف نے چونک کر جواب دیا، میں تو ٹھیک کام کر رہا ہوں، حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ حسن کہا لگا کر ہنسا، بہتر ہو رہے ہیں؟ یوسف، ذرا مجھے دیکھو، ریشم کا لباس، سونے کی انگوٹھیاں اور میرا اپنا تجارتی قافلہ۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے یہ سب ایمانداری سے کمایا ہے؟ یوسف خاموش ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ حسن نے تیزی سے دولت بنائی، مگر اس کے طریقے مشکوک تھے۔ حسن نے بازو اس کے کندھے پر رکھا اور سرگوشی میں بولا، میں تمہیں اصل کاروبار سکھاتا ہوں۔ کم مال بیچو مگر زیادہ قیمت وصول کرو، تھوڑی سی مٹی دار چینی میں ملا دو، کون دیکھے گا؟ اور جب گاہک تذبذب میں ہو تو نایاب اجزاء کی جھوٹی کہانیاں سنا دو۔ سب تو یہی کرتے ہیں۔ یوسف کا دل بوجھل ہو گیا، مگر یہ تو غلط ہے، اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ حسن نے آنکھ ماری، ارے یار، یہ صحیح غلط کا چکر چھوڑو، سوچو، تم راتوں رات 2 گنا کما سکتے ہو۔ ابراہیم کو دیکھو، کتنا نیک ہے، مگر اب بھی وہی شیشیاں بیچ رہا ہے۔ دنیا انعام انہیں دیتی ہے جو لینا جانتے ہیں میرے دوست، نہ کہ انہیں جو انتظار کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چل دیا۔ اس رات یوسف کو نیند نہ آئی۔ ایک طرف ابراہیم کا سچائی والا راستہ تھا اور دوسری طرف حسن کی چالاکی، فوری دولت، کامیابی، آسائش۔ حسن کا لالچ دل کو بہکا رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنے بچپن کے دوست عامر کے پاس پہنچا، جو شہر کا ایک عالم دین تھا۔ یوسف کی پریشانی اس کے چہرے سے واضح تھی۔ عامر نے غور سے اس کی بات سنی اور نرمی سے کہا، یوسف، تمہاری یہ حالت مجھے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد دلاتی ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا، نیک دوست کی مثال عطر والے جیسی ہے، اگر تم اس سے کچھ نہ بھی خریدو تب بھی اس کی خوشبو تمہیں ملے گی، اور برے دوست کی مثال بھٹی جھونکنے والی جیسی ہے، اگر تم اس کی آنکھ سے نہ بھی جلو تب بھی اس کا دھواں تمہیں گھیر لے گا۔ یوسف کے چہرے پر حیرت کے آثار ابھرے۔
اس کا مطلب ہے ابراہیم عطر فروش ہے جیسے اس حدیث میں ہے، اور حسن دوئیں کی بٹی والا؟ عامر نے ہاں میں سر ہلایا۔ اگر تم حسن کے قریب رہے تو چاہے تم کچھ غلط نہ بھی کرو، اس کی دوئیں کی سیاہی تمہیں بھی لپیٹ میں لے لے گی۔ یوسف کو سب کچھ صاف دکھائی دینے لگا۔ ابراہیم کے پاس سکون تھا، حسن کے پاس بوجھ۔ فرق واضح تھا۔ وہ کڑا ہوا، آنکھوں میں نیا عزم لیے۔ میں اس دوئیں سے دور رہوں گا، چاہے کامیابی دیر سے آئے، مگر میں ایمانداری کی خوشبو کو چنوں گا۔ اس دن یوسف بازار لوٹا تو اس کے دل میں ایک نئی طاقت تھی۔ اس نے ابراہیم کا شکریہ ادا کیا اور حسن سے خود کو آہستہ آہستہ دور کر لیا۔ اس کے پاس دولت راتوں رات تو نہ آئی، مگر جو کچھ آیا وہ سکون، عزت اور سچائی کے برکتوں سے بھرا تھا۔ اور جب وہ کسی گاہک کے لیے مسالہ تول رہا تھا، اسے احساس ہوا ایمانداری بھی عطر کی طرح ہے، اس کی خوشبو سودے کے بعد بھی دیر تک باقی رہتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اس پر کمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے شیئر بھی کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔